آپ اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں، وہی تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر میں زبان نہیں آپ کی یہ بات کہ آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی کیسے مان لوں؟ میں نے نہ ادھر کی بات کرنی ہے نہ ادھر کی بات کرنی ہے, میں نے عوام کی بات کرنی ہے. میری بات کا جواب دینا کہ کیا پلان ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ اس قدر بے قابو ہوا کہ خان صاحب سے رہا نہیں گیا, اور خان صاحب نے آج اس کے نتیجے میں ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کر دیا. اور یہ بالکل وہ والی سارکیزم والی بات نہیں ہے بخاری صاحب, ایک عام آدمی کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں اس وقت. مہنگائی کا جو طوفان ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ تھمنے والا نہیں ہے, ہم دیکھیں گے کہ یہ اور بلندیوں کو چھوئے گا. بالکل ٹھیک ہے, وائٹ پیپر ہم نے دیکھ لیا ہے, اس کے اوپر ہم نے گفتگو بھی کی تھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے. بہت ساری چیزیں اس میں ٹھیک ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وضاحت طلب ہیں. اچھا ایک تو یہ اچھا پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ایک عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں. اس سے تو نہیں, چیخوں والی تھیسس پہ میں آتا ہوں, ذرا میری بات سن لیجیے. اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 45% ہے, جو کہ غلط ہے, بالکل جھوٹ ہے. اچھا مہنگائی جو ہے وہ 24.5% ہے, جو کہ کم نہیں ہے, بڑی تباہ کن ہے, بہت زیادہ ہے, تباہ کن ہے. اور اس کے کمپیریٹیو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی تو 12.5% شرح اس وقت بھی مہنگائی کی تھی. تو میں اس لیے اس پر اتفاق نہیں کر رہا کہ مہنگائی آج بڑھی ہے. مہنگائی بہت پہلے سے بڑھنی شروع ہوئی تھی. 2019-20 کے اگر آپ فگر نکالیں تو آپ کو لگ پتے جائیں گے. یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ دو افراد تھے, ایک فردوس عاشق عوان صاحبہ تھی اور دوسرے اسد عمر صاحب تھے, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ چیخیں تو ابھی نکلنی شروع ہوئی ہیں, ابھی تو اور نکلیں گی. اب میں اپنی بات, جو میں نے آپ کی بات ٹوکی تھی وہ یہ کہ وہ چیخیں جو نکلنی شروع ہوئی تھی وہ اب سسکیوں میں, سابز میں بدل گئی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ بدتر ہو گئے ہیں حالات, لیکن اس کی ابتدا کہیں اور سے ہے. آئی ایم ایف میں جانے کے بارے میں آپ کو خان صاحب کے بیانات یاد ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا. آج وہ اپنے وائٹ پیپر میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر تو چارہ نہیں ہے. لیکن اپنے دور حکومت میں جو معاہدہ وہ کر کے آئے ہیں, جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اصل پاکستان کی اکانومی کی تباہی کی بنیاد وہ معاہدہ ہے جس سے الٹیمیٹلی اونرشپ لینی پڑی اس حکومت کو. تو دونوں کو بلیم جائے گا, ایک نے انیشیٹ کیا تھا, دوسرے نے ایکسیکیوٹ کیا ہے. لیکن تباہی ہو گئی عام آدمی کی. کباڑا نکل گیا. کباڑا تو چھوٹا لفظ ہے, تباہی کہیں, مکمل طور پر تباہی ہو گئی ہے. ہر چیز ایک عام آدمی کی سکت سے باہر نکلتی جا رہی ہے. اس حکومت کو جو اس وقت ہے, یا اگر یہ الیکٹ ہو کے دوبارہ آتے ہیں تو جو چیز لے کے بیٹھے گی وہ مہنگائی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو بیج بویا گیا تھا آج سے کئی سال پہلے, اس کی فصل کاٹنی پڑ رہی ہے. یہ آپ کو کاٹنی تھی. وجہ اس کی کیا ہے, ذرا تھوڑا سا وجوہات پہ غور کریں. پورے 4 سال کے ٹینیور میں حضرت عمران صاحب نے اور ان کے جو باقی کے سٹالورٹس ہیں, انہوں نے سوائے چور 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 ڈاکو 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 کے نعرے, نیب کے ذریعے ان کی پرسیکیوشن, اس کے علاوہ کوئی کام کر کے دیا ہو تو جلدی سے مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی بات کو پھر لے کے آگے بڑھ سکوں. کچھ نہیں کیا انہوں نے. میں بالکل آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, سوائے وچ ہنٹ کے, سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے, کوئی ایک ڈھنگ کا کام انہوں نے نہیں کیا جس سے اکانومی بہتر ہو سکتی ہو. ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا. میں آپ کو ایک طویل بحث میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آٹے اور چینی کا بحران کس کے دور میں آیا تھا؟ خان صاحب کے دور میں. کیا ہوا اس کا؟ دیٹس اٹ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اس وقت کے دور کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو سائڈ پر کھڑی ہوئی جو اے ٹی ایم مشینز تھی, ان کے گلے میں یہ توق ڈلا تھا نا, یاد ہوگا آپ کو, جہانگیر ترین خاص طور سے. چونکہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, لیکن اس کو پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ استعمال کیا گیا ضرور. کون ذمہ دار ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پنجاب, آپ نے مرکز کی تو ایسی تیسی پھیر دی اپنے وائٹ پیپر میں, لیکن آپ نے کے پی کے اور پنجاب کا تذکرہ نہیں سمجھا. یہاں کس کی حکومتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کن صوبوں کی ہے. پنجاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ اٹس گورننگ 2/3 آف پاکستان. یہاں دودھ کنارے بہ رہی ہیں, یہاں فری آٹا مل رہا ہے لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہاف ٹروتھ ہے, یہ ہماری سیاست کا ترا امتیاز ہے, لیکن یہی ہماری سیاست کی تباہی کی باعث ہے. اگر ہم ریئلسٹیکلی سوچیں, نہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت ایگزانریٹ ہو سکتی ہے اس ایلیگیشن سے کہ وہ ذمہ دار ہے مہنگائی کے, اور نہ ہی خان صاحب کی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے. اچھا بخاری صاحب, اب الزام ادھر ڈالیں یا ادھر ڈالیں, الزام نہیں ہے,
یہ ریالٹی چیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, جس کا بھی قصور ہے, آدھا ان کا قصور ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان کا قصور ہے تو ان کا بھی قصور ہے. پھر ہم خان صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں کہتے تھے لے کے ڈوبے گی مہنگائی, پھر ہم نے دیکھا کہ پھر ڈوب بھی گئی, اور اب پھر اس حکومت کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ. لیکن پس تو عوام ہی رہے ہیں نا بیچ میں, ان کو اس وقت جواب چاہیے کہ ان کے بیسک نیسیسٹیز بھی ان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. خان صاحب کیا فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کا علاج ہے الیکشن کرا دیں. بھائی مجھے پہلے آپ وہ میجک وینڈ تو بتائیں نا, مجھے اپنا پلان تو بتائیں نا, آپ اپنی جو منصوبہ بندی ہے وہ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ہے جس کے نتیجے میں میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤں کہ ہاں الیکشن ہونے چاہیے. میں اور آپ اس کی وکالت کریں گے ان کی کہ ہونے چاہیے الیکشن. اگر وہ ہمیں یہ سمجھا دیں کہ آپ جب الیکٹ ہو کے آئیں گے تو سوائے اس کے کہ پچھلوں کا رونا روتے رہیں گے کہ دیکھیں جی وہ تباہی کر کے ہم کیا کریں, اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ پلان ہے شیئر کیجئے قوم سے, قوم اس نعرے میں آپ کے ساتھ ہو جائے گی کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے. ایک بات. اچھا دوسری طرف کیا پلان ہے؟ چلیں آپ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ خان صاحب اپنا پلان بنائیں, بتائیں کہ کیا ہے, تو دوسری طرف کیا پلان ہے؟ نہیں اگر کرانا ہے الیکشن تو پھر مہنگائی کنٹرول کرے نا. دوسری طرف ایک پلان تو یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے وائٹ پیپر کا جواب دیا ہے آج. وہ ہم گول تو نہیں کر سکتے نا, اگر آپ نہیں وہ تو دیا ہے, وہ تو میں دیکھ رہی ہوں, وہ تو دیا ہے. ذکر نہیں فرمایا نا آپ نے اس کا. میں نے بالکل ذکر کہا, میں نے کہا کہ اس کی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں نا. دیکھیے انہوں نے کہا کہ 4 سال میں وہی جو میں نے بات کہی تھی کہ آپ نے سوائے پولیٹیکل سلوگن چینٹنگ کے اور وعدے کرنے کے اور کچھ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ وہ جو لینڈ مارک پروجیکٹس تھے ان کے دور میں, مثال کے طور پہ جو کارخانے لگے تھے بجلی بنانے کے, آپ نے ان کو پیسے نہیں دیے, وہ بند ہو گئے. مثال موجود ہے, آپ اس کا ریالٹی چیک کر لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسا ٹھیک ہے. آپ نے کام بند کرا دیا سی پیک کے اوپر, وہ 4 سال کے لیے بالکل معطل ہو کے رہ گیا. تو آپ کی, جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ جو بیج بویا گیا تھا اس کی فصل اب کاٹنی پڑ رہی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی صاحب آپ کا کیا پلان ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے انتخاب تو کرانے نہیں ہے. بھائی کوئی ضد ہے, اگر انتخاب کرانے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, مہنگائی قابو میں آ سکتی ہے, تو صبح کرا دینے چاہیے. ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اب مقدمات ہیں, کیونکہ ان کے مقدمات کے فیصلے ہونے والے ہیں, وہ جلدی سے انتخاب کرا کے حکومت میں آ کے اپنے ان کیسز کو بند کرانا. یعنی ان کو یقین ہے کہ حکومت میں آ جائیں گے؟ کن کو؟ یہ کہہ رہے ہیں نا نون لیگ والے کہہ رہے ہیں. جس پاپولیرٹی کا دعویٰ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو سویپ کرنا ہے الیکشن انہوں نے. ہاں تو وہ تو کرنا ہے, لیکن دوسری طرف کیا ان کو یقین ہے کہ خان صاحب آ جائیں گے, اس لیے وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے کہ خان صاحب آ جائیں گے, اپنے کیسز معاف کرائیں گے ہمارے اوپر. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نے وقت پورا کیا اور یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا, یہ سری لنکا ان کی خواہش کے مطابق نہ بن گیا, صبح سے شام تک جو دعائیں کرتے ہیں وہ کہ سری لنکا بن جائے, ڈیفالٹ کر جائے, تو اگلا الیکشن جو ہوگا اس میں خان صاحب کے خلاف اور ان کے حق میں زیادہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ ان کا خیال ہے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس طرف یہ بھی تو خیال ہے نا ابو قائد صاحب, وہاں پر ایک لاجک یہ بھی دی جاتی ہے کہ اگر الیکشن ہو جائے گا, ایک سٹیبل حکومت آ جائے گی جس کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ اب زیادہ عرصے کے لیے, یعنی 5 سال کے لیے حکومت بن جائے گی. یہ بتائیں کہ آپ کو کس لحاظ سے یہ حکومت سٹیبل نہیں دکھائی دیتی؟ کیا کوئی ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس فیس کر رہی ہے, کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آنے والا ہے, کیسے لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ سٹیبل؟ ابھی تو مہنگائی ہے جو اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی تو دیکھیں مہنگائی تو ایک فیکٹ آف لائف ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. کسی میں گٹس نہیں ہونے چاہیے کہ وہ میرے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی تو ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے اور میں پی ٹی آئی کی قیادت سے پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ نے ایک وائٹ پیپر شائع کر دیا کہ یہ ان کے قصور ہیں, بالکل ٹھیک, ایک بلیک پیپر بھی شائع کر دیں کہ یہ ہمارا پلان ہے, ہم اس طرح سے اس کو ٹھیک کر لیں گے. وہی تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر میں زبان نہیں آپ کی یہ بات کہ آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی, کیسے مان لوں؟ میں نے نہ ادھر کی بات کرنی ہے نہ ادھر کی بات کرنی ہے, میں نے عوام کی بات کرنی ہے. وہی سوال کریں قصور کسی کا بھی ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کس کا قصور ہے. ہم نے صبح کیا کھانے میں کھانا ہے, تو کیا عوام بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی, کھانے کے لالے پڑے میں ہیں. خان صاحب کی ریٹرک کے علاوہ مجھے بتائیں نا کدھر ہے الیکشن کا مطالبہ؟ کتنے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں الیکشن کرتے ہوئے؟ صرف ایک شخص کی خواہش کے اوپر, چونکہ وہ حکومت سے باہر ہے, لہٰذا الیکشن کرا دیں. بھائی صاحب ابھی الیکشن کی بھی بات نہیں ہوئی, بات یہ ہو رہی ہے کہ عوام کی پہنچ سے ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ باہر نکلتی چلی جا رہی ہیں, اور آگے بھی حالات کوئی بہتر نہیں ہونے والے. یہ حکومت اگر بیٹھی بھی ہے تو اس کے پاس بھی ہمیں انفارچونیٹلی کوئی پلان نظر نہیں آیا. ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا, اب جو ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے عوام کی جیبوں سے نکالنا ہے. بجلی بھی بڑھے گی, گیس بھی بڑھے گی, سب یوٹیلیٹیز بڑھیں گی, خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں. پلان کیا ہے؟ میں تو یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اگر یہ بیٹھے ہیں تو کوئی پلان دے دیں. جو آپ عوام ان کے ساتھ آ جائیں گے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے جو بات کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کیا پلان ہے کہ یہ ٹھیک کر لیں گے, آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا.
میری بات کا جواب دینا کہ کیا پلان ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ الیکشن کراؤ, میں تو ہم ٹھیک دونوں کر سے دیں گے. پوچھ رہی ہوں نا, ادھر کیا پلان ہے اور ادھر کیا پلان ہے, دونوں بتائیں نا. عوام دیکھیں, دوسرے کا تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ نہیں پوچھ رہی. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے عوام کنسیڈر کریں. عوام کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو بھی بیڑا غرق کیا ہے, لیکن ہمارا ہی سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے, اور ہماری پہنچ سے وہ جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ بھی نکلتی چلی جا رہی ہے. اب دونوں میں سے کوئی پلان دے دیں. عوام تو میرے خیال میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ روٹی مانگ رہے ہیں, الیکشن نہیں مانگ رہے. بی بی آپ میری بات سمجھنے ہاں جی, میں یہی تو کہہ رہی ہوں, اگر روٹی نون لیگ دے دے گی تو عوام وہاں کھڑے ہو جائیں گے جا کے. نون لیگ روٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جو الیکشن مانگ رہے ہیں ان کے پاس بھی روٹی دینے کا کوئی پلان نہیں ہے. ہاں وہ تو نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس بھی پلان, ان کے پاس بھی نہیں ہے پلان, ان کے پاس بھی نہیں ہے. عوام یہی تو کہہ رہے ہیں. لہٰذا جو بھی گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ عوام کے یہ مسائل ختم کرے. بخاری صاحب, لیکن انفارچونیٹ قسم کی بات یہ ہے نا کہ اس وقت ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ساغ ڈار صاحب نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے نکلیں گے, پھر وہاں سے جی آ جاتی کہ آئی ایم ایف سے نہیں نکلا جا سکتا کیونکہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں ہمیں اس طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہونا تھوڑا ذرا اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو شو کرتا ہے, تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پیکج میں رہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ اچیو نہیں ہوا. اب اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے مزید ٹیکس بھی لگائے جائیں گے. تو مہنگائی کا طوفان تو اگلے آنے والے دنوں میں اور بڑھنے والا ہے. اب عوام کس کے پاس جائیں, کوئی ہماری بھی داد رسی کریں. مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ جی ضرور. کہ آپ نے آج سارا فلور خود اپنے پاس رکھنا ہے. نہیں پلیز. دیکھیے گزارش یہ ہے, عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی ڈینائی ان کو نہیں کر سکتا. نہ میں یہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں مسلم لیگ کو, میں مسلم لیگ کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کا تذکرہ آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ 4تھا مہینہ ہے, انہوں نے کہا پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی, نہیں بڑھی, جو کہ 15 روزہ بڑھتی تھی. پیٹرولیم کے اوپر لیوی بڑھا دیں, یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے, ان کا نہیں بڑھانی ہم نے. یہ اقدامات نہیں ہیں. بخاری صاحب کتنی دیر تک یہ پریشر سنیں نا, سنتے تو جائے نا, آپ پیشنس تو رکھیں نا. 10 روپے بجلی کی قیمت میں کمی ہوئی, پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی, آپ کے سامنے ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی نا, کہ نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل. یہ وہ اقدامات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا مسئلہ جو 4 5 6 سال سے قابو سے باہر نکلا ہو تو اس کو آپ چٹکی بجا کے ٹھیک کر لیں.